علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم حاصل بھی کی اور وہاں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ بعد میں جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے کچھ دامن تنگ پڑ رہا ہے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، وہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو خواب انہوں نے دیکھے تھے، ان کی تعبیر تلاش کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہیں ممبئی کا رخ کرنا پڑا۔ اور ممبئی میں ان کی ملاقات جو ہے کئی اہم شخصیتوں سے ہوتی ہے۔ عشق میں کیا کیا سود و ضیاء ہے، ہم کو کیا سمجھاتے ہو؟ عشق میں کیا کیا سود و ضیاء ہے، ہم کو کیا سمجھاتے ہو؟ ہم نے ساری عمر ہی یاروں، ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا، ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا۔ ایک شعر اور سن لے بس آخری کی محفل پر، جب نیند سی چھائی سب کے سب خاموش ہوئے۔ محفل پر جب نیند سی چھائی سب کے سب خاموش ہوئے، ہم نے تب کچھ شعر سنائے لوگوں کو بیدار کیا، ہم نے تب کچھ شعر سنائے لوگوں کو بیدار کیا۔ نیشنل ہیرالڈ، نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران اے ایم خان، اور آج کی اس خصوصی نشست میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو شاعری کے ایک ایسے معتبر نام پر جن کی شاعری میں محبت، سماجی شعور اور عہد کی تلخ حقیقتیں خاموش مگر گہری آواز میں بولتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جاں نثار اختر پر۔ گفتگو کا آغاز خود شاعر کے اشعار سے کرتے ہیں۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں، اور پھر وہ اپنے عہد کی ایک تلخ حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں: شرم آتی ہے کہ اس شہر میں ہم ہے کہ جہاں نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہیں۔ یہ شعر کوئی سوال نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ ہے، ایک ایسی سماجی سچائی جو انسان کو اپنے ہی معاشرے کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہے۔ جاں نثار اختر کی شاعری میں بات کہنے کا انداز اونچی آواز میں نہیں بلکہ اندر تک اتر جانے والا احساس ہے۔ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں تو شور کے بغیر، تو آنکھیں بند کر کے نہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر، ناقد اور اردو ادب کے سنجیدہ قاری معین شاداب۔ شبنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی موجودگی ہماری گفتگو کو ہمیشہ فکری وقار عطا کرتی ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز جاں نثار اختر کے خاندانی اور ادبی پس منظر سے کرنا چاہیں گے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں زبان، مطالعہ اور فکری روایت گھر کے اندر سانس لیتی ہے۔ آگے چل کر اسی روایت کی توسیع اگلی نسلوں تک نظر آتی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ خاندانی فضا جاں نثار اختر کے تخلیقی شعور اور ان کی شاعری کے مزاج کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور واقعی جب کسی بڑی شخصیت کا ہم کوئی ادبی تجزیہ کرتے ہیں، کوئی جائزہ لیتے ہیں، یا اس کی شخصیت یا اس کے کارناموں کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو پورا پس منظر ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم مشتر خیرآبادی صاحب کا یہ جو پورا پس منظر ہے، چاہے وہ آبائی تعلق ہو، تعلیم کا حصول ہو، یا وہ درس و تدریس سے خود بھی وابستہ رہے، یا پھر ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی ہو، یا پھر بالی ووڈ ہو، یہ سب اپنے آپ میں بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کے ساتھ ساتھ ان کو فلمی دنیا کا بھی ایک ایسا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جس نے ایک نئی پہچان دی نغمہ نگاری کے ذریعے۔ تو آپ گوالیئر میں پیدا ہوئے، مشتر خیرآبادی صاحب جو آپ کے والد محترم تھے، بڑے شاعر تھے، پائے کے شاعر تھے، لیکن صرف مشتر خیرآبادی نہیں بلکہ ان کے تایا بسمل خیرآبادی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی بڑے محترم شاعر تھے اور بہت کامیاب شاعر تھے۔ تو یہ ایک آبائی سلسلہ ان کا بڑا مضبوط بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ ظاہر گوالیئر میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں وہ علی گڑھ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے ملازمت بھی کی، جو گوالیئر کا وکٹوریہ کالج ہے وہاں وہ درس و تدریس سے وابستہ بھی رہے۔ وہاں انہوں نے تعلیم دی اسٹوڈنٹس کو، کلاسز میں اپنی جو انہوں نے زندگی سے حاصل کیا تھا، جو علم حاصل کیا تھا، وہ نئی نسلوں تک منتقل کیا۔ اس کے بعد وہ بھوپال کے جو حمیدیہ کالج ہے وہاں بھی انہوں نے
ایک طرح سے وہاں تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے ملازمت بھی کی ہے اسی کالج میں، جو ایک بڑا اپنی ایک تاریخی پہچان رکھتا ہے، حمیدیہ کالج بھوپال۔ علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم حاصل بھی کی اور وہاں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ بعد میں جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے کچھ دامن تنگ پڑ رہا ہے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، وہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو خواب انہوں نے دیکھے تھے، ان کی تعبیر تلاش کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہیں ممبئی کا رخ کرنا پڑا۔ اور ممبئی میں ان کی ملاقات جو ہے کئی اہم شخصیتوں سے ہوتی ہے۔ ممبئی میں ملک راج آنند صاحب سے ملتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی سے ملتے ہیں، عصمت چغتائی صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کرشن چندر جیسا بڑا ایک فکشن رائٹر۔ اور عصمت چغتائی کے لیے تو انہوں نے فلمیں بھی لکھی، ان کے فلموں کے گانے لکھے۔ جب یہ ممبئی پہنچے تھے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان اپنا کچھ مستقر چاہتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ بھی رہے۔ کچھ ایسا میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ عصمت چغتائی کے ساتھ بھی رہنے کا ان کو موقع ملا۔ ظاہر ہے وہ دیدہ ور لیڈی تھی، جہاں دیدہ ایک طرح سے ادیبہ تھیں، جنہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا، وہاں ان کی سوسائٹی میں رہے، ان کے آس پاس رہے، تو اس سے جو ان کا علمی اور ادبی اور ایک خاندانی پس منظر یا اس کا جو ایک سماجی حلقہ ہوتا ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، جس ماحول میں تعلیم حاصل کی، جس ماحول میں انہوں نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، وہ تمام سلسلہ گوالیر سے لے کے بھوپال ہوتے ہوئے علی گڑھ سے اور فلمی دنیا تک پہنچتے ہوتے، جس کو آج کل بالی ووڈ کہا جاتا ہے، تو یہ سب وہ ماحول تھا عمران بھائی، یہ سب وہ ماحول تھا کہ جہاں زبان محض اظہار کا وسیلہ نہیں تھی، بلکہ ایک فکری روایت کا تسلسل تھی۔ تو یہ فکری روایت کا تسلسل ان کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑا اہم حصہ ادا کر سکتا ہے۔ اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے، علی گڑھ کے دوران بھی وہاں کچھ لوگ ملے، ممبئی میں تو باقاعدہ وہ اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ فلموں کے حوالے سے بات کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ فلم کہیں نہ کہیں میں ادب کا ہی حصہ مانتا ہوں اس کو، کہ ادب کی ایک آرٹ ہے، اس کے اپنے تقاضے ضرور ہو سکتے ہیں کوئی فنی طور پر، لیکن وہ اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو فلموں میں لکھا، ان کو ایک نئی پہچان جو ہے فلمی دنیا دیتی ہے۔ تو اسی طرح جب جانثار اختر کی بات آتی ہے تو ہم انارکلی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم نوری فلم کی بات بھی کرتے ہیں، رضیہ سلطانہ کا ذکر بھی کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے زمانے کی بڑی مشہور زمانہ، بڑی مشہور فلمیں تھیں۔ تو یہ انہیں تمام چیزیں جو ذوق ورثے میں ملا، اور ان کے مزاج کی جو پوری تشکیل ہوئی، اس میں کلاسیکی شعریات، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کلاسیکی شعریات جس پر ان کی پوری شاعری ٹکی ہوئی ہے، اور رومانی رجحانات، ایک رومانی شاعر کے طور پر مشہور ہے جانثار اختر صاحب۔ اور اس کے بعد اشتراکی حقیقت نگاری، جب وہ اس سے اشتراکیت سے وابستہ ہوئے، ترقی پسند تحریک سے جڑے، تو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بھی ان کا ادب جو ہے وہ پروان چڑھا، اور ان کی نظمیں اس بات کا ثبوت ہیں، غزلوں کے بعض اشعار بھی اس بات کا ثبوت ہیں۔ آپ نے جس طرح جس شعر کا ذکر کیا کہ کچھ شعر اشعار میرے یہ تو زمانے کے لیے ہیں، جس سے آغاز کیا تھا آپ نے، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں، تو ایک محض ایک رومانی شعر کہہ کے نہیں ڈال سکتے، بلکہ یہاں کچھ ہے کہ ہم اپنی ذات کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی اپنی آواز سنانا چاہتے ہیں، وہاں بھی اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک ذکر رہ گیا، وہ ضروری ہے ان کی تمام تر زندگی کے حوالے سے، اور جب اس کے پس منظر پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مجاز، ان پر آپ نے پروگرام بھی کیا تھا، بڑے مقبول شاعر تھے، نوجوان دلوں کی دھڑکن ان کو کہا جاتا تھا، وہ بھی ترقی پسندی سے کافی وابستہ رہے اپنے آخری ایام میں۔ تو مجاز کی جو ہمشیرہ صفیہ تھیں، وہ ہمارے ان کی جانثار اختر کی اہلیہ تھی۔ تو صفیہ اختر کا نام آنا اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی۔ ان کے جو خطوط تھے، چاہے وہ جانثار اختر کے نام ہو یا کسی اور کے نام ہو، صفیہ کے خطوط کے نام سے وہ چھپے بھی ہیں، تو وہ پورا ایک ادبی اور تحریکی جو اس وقت کا ماحول تھا، اس کا پورا پس منظر وہ ہے، وہ خطوط بیان کرتے ہیں۔ بازرات طویل ہو رہی، لیکن چونکہ پس منظر کی بات ہوئی تو یہ سب باتیں آنی بہت ضروری تھی۔
تو اس طرح اس پورے ماحول میں ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک زمانے کو متاثر کرتے ہیں. اور یہ جو پورا ماحول تھا جو ان کا خمیر تیار ہو، وہاں جذبوں کی تہذیب کی آپ نے ذکر بھی کیا تھا اپنے ابتدا میں، کہ انہوں نے کبھی شور نہیں بننے دیا، چیخ نہیں بننے دیا. تو اس کو ہم جذبوں کی تہذیب کہہ سکتے ہیں، کہ جذبے اگر ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کا اظہار شدت کے ساتھ ہی کیا جائے، بلکہ جہاں داخلی کرب ہوتا ہے تو اس جذباتی رد عمل کو ہم مہذب شکل میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ جذبے، وہ شدتیں ایک مربوط فکری سانچے میں ڈھل جاتی ہیں، اور یہی ان کی پوری شاعری میں ملتا ہے. چاہے ان کی غزلیں ہوں، چاہے ان کی نظمیں ہوں، نظمیں بہت کئی ہوں، نظم کے شاعر کے طور پر بھی مشہور ہیں، چاہے ان کی روایات ہوں، روایات بھی انہوں نے لکھی ہیں. تو تمام چیزیں ہم ان کی اس شاعری میں دیکھ سکتے ہیں، یا ان کی اس شاعری کے آئینے میں ہم جانثار اختر کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. جی، آپ نے بہت ہی شاندار طریقے سے جانثار اختر کی زندگی اور ان کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا. اب بات کرتے ہیں ان کی شاعری اور انسانی تعلقات اور جذباتی کشمکش کی. جانثار اختر کی شاعری میں انسانی تعلقات، جذباتی کشمکش اور سماج کے اندر موجود عدم توازن بہت نمایاں نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں وہ ذاتی تجربے کو اجتماعی احساس میں کس طرح ڈھالتے ہیں کہ شعر فرد کا بھی رہتا ہے اور سماج کا بھی؟ واقعی آپ نے بالکل سچ سچ کہا کہ انہوں نے، ان کا شعر جو ہے یا ان کی فکر جو ہے وہ فرد سے شروع ہوتی ہے، یا فرد سے کھلتی ہے، اس کا ابتدا ہوتا ہے، اور پورے سماج تک پھیل جاتی ہے. پورے سماج کو اپنے دائرے میں وہ لے لیتی ہے، اور اس میں چاہے ان کا ذاتی کرب ہو، ذاتی تجربات ہو، محبت ہو، رنج ہو، شکست ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک فرد سے لے کر ایک طرح سے پورے ہمارے معاشرے تک پھیل جاتا ہے. تو یہ ذاتی تجربہ ہے، یقیناً ذاتی تجربہ ہے، لیکن یہ ذاتی تجربہ صرف اعتراف ذات اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف اپنی ذات کا اعتراف کر رہے ہیں اس ذاتی تجربے کی بنیاد پر، بلکہ ہم اپنے آس پاس کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے سماج کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے سماج کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کی سچائیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ جو ہے ان کی خوبی تھی، اور یہ تمام چیزیں ان کی شاعری میں بھی ملتی ہیں، اور یہ ان کے یہاں علامتی سطح پر بھی ملتی ہیں. اور جس تہذیب کی بات پیچھے ہوئی تھی کہ ایک تہذیبی ضبط ہے ان کے یہاں، تو اسی طرح ایک لسانی ضبط بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لنگوسٹک ڈسپلن جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے. وہی بات جو آپ نے کی کہ جذبوں کو کبھی چیخ نہیں بننے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی بھی اس شدت کو محسوس کر سکتی ہے بغیر چیخ بنے، یہ وہ اپنی شاعری سے ثابت کرتے ہیں. دوسری بات یا تیسری بات کہ ان کی تمام تر اس شاعری کا ایک سیاسی، سماجی اور ایک تاریخی سیاق و سباق ہے، جس پر ہم نے ابھی روشنی بھی ڈالی پچھلے سوال کے جواب میں. تو یہی ان کی جب اب وہ اشتراکی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس طرح کی نظمیں لکھتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، پورے سماج کا ذکر کرتے ہیں. وہ شعر میں حالانکہ اس سیگمنٹ میں سنانا چاہتا تھا، لیکن میں یہی سنا دیتا ہوں شعر، تاکہ آپ کے سوال کا مزید جو ہے وہ جواب مل سکے کہ وہ کس طرح سے اس طرح جس طرح وہ ذاتی چیزوں کو سماجی چیزیں بنا رہے تھے. ایک بڑی اچھی ان کی غزل ہے، مطلع تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. اس کا شعر ہے کہ ایک ہے زمین تو سمت کیا حدود کیا. یہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب ہے کہ ایک ہے زمین تو سمت کیا حدود کیا، روشنی جہاں بھی ہو روشنی کا ساتھ، روشنی جہاں بھی ہو روشنی کا ساتھ دو. یہی اشتراکی عمل تھا، یہی انصاف کی آواز تھی. ہر خیال و خواب ہے کل کی جنتیں لیے. وہ مستقبل کا سوچ رہا ہے، مستقبل کا سوچ رہا ہے شاید. ہر خیال و خواب ہے کل کی جنتیں لیے، ہر خیال و خواب کی تازگی کا ساتھ دو. نئی آوازوں کا کس طرح خیر مقدم کریں گے، نئے خیالات کو آپ کس طرح خوش آمدید کہیں گے، نئی سوچ کو کس طرح سے جگہ دیں گے، یہ تمام چیزیں ہیں. ایک ہے زمین تو سمت کیا حدود کیا، روشنی جہاں بھی ہو روشنی کا ساتھ دو. ہر خیال و خواب ہے کل کی جنتیں لیے، ہر خیال و خواب کی تازگی کا ساتھ دو. شعر دیکھیے صاحب، کیا خوبصورت شعر ہے. آج کے عہد میں بھی سچائی بیان کر رہا اپنی، اور یہ ضرورت ہے شعر کی اس عہد میں.
ہر خیال و خواب ہے کل کی جنتیں لیے، ہر خیال و خواب کی تازگی کا ساتھ دو، کیا بتوں کا واسطہ، کیا خدا کا واسطہ، کیا بتوں کا واسطہ، کیا خدا کا واسطہ، آدمی کے واسطے آدمی کا ساتھ دو۔ جی بہت یہ شاندار۔ ہے ان کا جو مینیفیسٹو تھا، پوری غزل میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اشعار میں شاید اس جواب میں سناتے، لیکن یہ آپ کے جواب سوال کے جواب میں بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو آپ کی خدمت میں اشعار کچھ پیش کرنے کی جسارت کی ہے میں نے۔ جی، ترقی پسند تحریک کا آپ نے ذکر کیا۔ جانثار اختر ترقی پسند تحریک کے اہم شعری ناموں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی شاعری محض نظریاتی نعرہ نہیں بنتی۔ آپ کے نزدیک انہوں نے ترقی پسند فکر کو شاعری میں کس طرح انسانی تجربے کے ساتھ جوڑا کہ شعر بیان بھی رہتا ہے اور ادب بھی؟ بالکل بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ ان کا شعر دیکھیے، ان کے شعر کی خوبی یہ ہے، ان کی غزلوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کا شعر محض عاشق کا شعر نہیں رہتا، بلکہ وہ شعر مزدور کا شعر بن جاتا ہے، وہ مہاجر کا شعر بن جاتا ہے، وہ شکست خوردہ انسان کا شعر بن جاتا ہے، اس انسان کا جس کا ذکر انہوں نے اپنے گزشتہ ان جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اشعار، تین چار اشعار، اس میں جس انسان کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اس انسان کا شعر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور ان کی ایسی بہت سی نظمیں ہیں، ان کی ایک نظم میں یہاں پر سنانا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مطلب انہوں نے جو ترقی پسندی کے رجحانات تھے ان کی شاعری میں کس طرح سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ان کی بہت سی نظمیں ہیں جس میں زور قلم کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا زور قلم تھا۔ جیسے ان کی دانائے راز ایک نظم ہے، جس کو لوگ جو پڑھنے والے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی خضر راہ کی جیسی نظم ہے یہ، یا ابلیس کی مجلس شورا جیسی نظم ہے۔ یعنی وہی فکر ہے ایک ایسے شاعر کی جو رومانی شاعری کے لیے مشہور ہے، جو محبت کی باتیں کرتا ہے، جو محبوبہ کو خط بھیجتا ہے، لیکن وہ دانائے راز جیسی نظم کہہ کر زندگی کے راز کھول رہا ہے، اور اس میں اشتراکی فکر بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ خود اشتراکی نظریے کو، اشتراکی فکر کو نجات دہندہ کہا کرتے تھے۔ یہ فکر وہ ہے جو انسان کو نجات دلا سکتی ہے، جو انسان کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے۔ ایک اور نظم ان کی جس کا ذکر ملتا ہے، اس کا عنوان ہے 5 تصویریں، اور یہ ساقی نامہ کے اس میں جو اقبال کی نظم ہے، اس کے بڑے اثرات لوگ اس نظم میں محسوس کرتے ہیں۔ طویل نظمیں ہیں، سنانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب میں کچھ شعر نظم کے ان کے یہاں سنا رہا ہوں اس وقت۔ وہ جی کہتے ہیں کہ جو زمینوں کے ہمراہ بکتے غلام، وہ اٹھتے ہوئے آدمیت کے دام، وہ ذوق ہوس ملکیت آفریں، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی زمین، گراں بار طبقے ابھرتے ہوئے زمیں پر وہ صدمے گزرتے ہوئے، زمانے کے دامن میں پلتے تضاد، وہ سوئے ہیں کروٹ بدل کے فساد۔ یہ ہے وہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو ان کی شاعری میں جس کی ہم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کو ناصر ان کی نظموں میں بہت بہت کوئی اس طرح کی چیزیں ان کی نظموں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے اشعار اپنی آواز میں پیش کیے، لیکن تشنگی ہمارے قارئین کی ابھی برقرار ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چند منتخب اشعار پیش کریں تاکہ قارئین ان سے محظوظ ہو سکیں۔ بالکل بالکل بالکل، ضرورت ہے وہ شعر پیش کیے جائیں۔ اور آ، آ، خود بخود میں ہے کہ شیشے میں بھری آوے ہے، یہ وہ لہجہ اس کے لیے مشہور ہے جانے سارا اختر۔ خود بخود میں ہے کہ شیشے میں بھری آوے ہے، کس بلا کی تمہیں جادو نظر ہی آوے ہے، کس بلا کی تمہیں جادو نظر ہی آوے ہے۔ شعر دیکھیں صاحب، اور بھی زخم ہوئے جاتے ہیں گہرے دل کے۔ اب دیکھیے کہاں کہاں یہ صرف عشقیہ شعر ہے، یہ تو سیاسی شعر ہے، یہ پوری دنیا کا سیاسی جو ایک مسئلہ ہے اس کو پیش کر رہا ہے، یہ صاحبان اقتدار کو پیش کر رہا ہے۔ پڑھتا ہوں، خود بخود میں ہے کہ شیشے میں بھری آوے ہے، اس بلا کی تجھے جادو نظر ہی آوے ہے، اور بھی زخم ہوئے جاتے ہیں گہرے دل کے، ہم تو سمجھے تھے تمہیں چارہ گری آوے ہے، جی بالکل، اور بھی کثیر زخم ہوئے جاتے کثیر ہیں گہرے جہتی دل کے، شعر ہے۔ ہم تو ہاں بہت شکریہ، ہم تو سمجھے تھے تمہیں چارہ گری آوے ہے، اور آئے کیا کیا یاد نظر جب پڑتی ہے ان دالانوں پر، آئے کیا کیا یاد نظر جب پڑتی ان دالانوں پر، آئے کیا کیا یاد نظر جب پڑتی ان دالانوں پر،
اس کا کاغذ چپکا دینا گھر کے روشن دانوں پر. دیکھیے محبت جو معصومیت تھی ایک محبت کی بچپن کی جو ایک تقدس تھا وہ اس میں نظر آ رہا ہے. آئے کیا کیا یاد نظر پڑتی ان دالانوں پر. اس کا کاغذ چپکا دینا گھر کے روشن دانوں پر. آج بھی جیسے کیا بیوٹیفل شعر ہے, خوبصورت شعر ہے. آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو. آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو. چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساڑی کی دکانوں پر. چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساڑی کی دکانوں پر. یارو اپنے عشق قصے یوں بھی کم مشہور نہیں. یارو یارو اپنے عشق قصے یوں بھی کم مشہور نہیں. کل تو شاید ناول لکھے جائیں ان رومانوں پر. دیکھیے وہ یہاں پر وہ ڈکشن کا ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں, لفظیاتی تجربہ بھی کر رہے ہیں. رومان کو رومانوں پر, تو یہ یہ بھی ایک نئی نسل کے لیے ہدایت ہے کہ کس طرح سے ہم عربی الفاظ کو کس طرح سے, معاف کیجیے انگریزی الفاظ کو کس طرح سے اردو طریقے سے اس کو ہم جمع بنا سکتے ہیں. آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو. چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساڑی کی دکانوں پر. کچھ اور شعر سنا دیتا ہوں, بہت مشہور غزل ہے ان کی. جس طرح ایک شعر آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو وہ بہت مشہور ہے, ان کا شناخت ہے. اسی طرح ایک غزل ان کی بہت مشہور ہے, اس کے کئی شعر بہت اچھے ہیں. کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے. جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے. ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. دل کا وہ حال ہوا ہے غمے دوراں کے تلے. دل کا وہ حال ہوا ہے غمے دوراں کے تلے. جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے. جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے. اور یہ شعر ایک غزل کا ایک طرح سے غزل کی تعریف بھی بیان کر دیتی ہے. غزل کی تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی غزل لکھنا چاہے, غزل کی تعریف پوچھنا چاہے. کیا عمدہ شعر کہا ہے. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کیا, غزل کا فن کیا. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا. چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. بہت شاندار. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا. چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. یعنی غزل کہہ رہی کہ غزل جو ہے چند لفظوں میں آگ چھپا دینے کا نام ہے. بڑا ایک طرح سے بڑا ہی ایک بلیغ یہ ایک طرح سے ایک تعارف ہو سکتا ہے غزل کا. اور سنیں صاحب وہ جو میں غزل سنا رہا تھا آپ کو کہ چارہ گری آوی, اس کا شعر رہ گیا تھا وہ سنا دیتا ہوں. کہ چاک دامانو غریبا کے بھی آداب ہیں کچھ. چاک دامانو گریباں کے بھی آداب ہیں کچھ. ہر دیوانے کو کہاں جامع دری آتی ہے. ہر دیوانے کو کہاں جامع دری آتی ہے. تو ایسے بہت سے اشعار ہیں. اور میں سنا دیتا ہوں کہ اسی غزل کا کہ یہ جو پڑھ رہا تھا میں کہ چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا. چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. شعر سنیے. کب نہیں نشے میں جاڑے کی گلابی راتیں. نشے میں اور جاڑے کی گلابی راتیں. کم نہیں نشے میں جاڑے کی گلابی راتیں. اور اگر تیری جوانی بھی ملا دی جائے. کیا کوکٹیل تیار ہوگا پھر اس جاڑے کی گلابی راتوں کا. اور اگر تیری جوانی بھی ملا دی جائے. عشق میں کیا کیا سود و ضیاء ہے, ہم کو کیا سمجھاتے ہو. عشق میں کیا کیا سود و ضیاء ہے, ہم کو کیا سمجھاتے ہو. ہم نے ساری عمر ہی یارو, ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا. ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا. ایک شعر اور سن لے بس آخری کی محفل پر جب نیند سی چھائی سب کے سب خاموش ہوئے. محفل پر جب نیند سی چھائی سب کے سب خاموش ہوئے. ہم نے تب کچھ شعر سنائے لوگوں کو بیدار کیا. ہم نے تب کچھ شعر سنائے لوگوں کو بیدار کیا. اور دیس سے جب پردیس سدھارے ہم پر بھی یہ وقت پڑا. نظمیں چھوڑی غزلیں چھوڑی گیتوں کا بھی اپار کیا. یعنی شاعر بتا رہا کہ کب کیا چھوڑنا پڑا. دیس سے جب پردیس سدھارے ہم پر بھی یہ وقت پڑا.
नज़में छोड़ी, गज़लें छोड़ी, गीतों का भी उपहार किया। महफिल पर जब नींद सी छाई, सबके सब खामोश हुए, हमने तब कुछ शेर सुनाए, लोगों को बेदार किया। बहुत शानदार। शादाब साहब, हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने जानिसार अख्तर जैसे अहम शायर पर इतनी संजीदा, गहरी और बामानी गुफ्तगू की। नाजरीन, अगर आपको अदबनामा की ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई किस्तों के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी राय और तजावीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली नशिस्त में किसी और शायर और एक नई गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।